تو یہ اصول یاد فرما لیں۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کے اللہ کے کلام ہونے پر خود دلیل قرآن کریم میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا ہے کہ اس جیسی کتاب تم لاؤ۔ اگر اس جیسی کتاب انسان لے آئیں تو اس کا معنی یہ کتاب بھی انسان کی ہے، اور اس جیسی اگر کتاب انسان نہ لا سکیں تو اس کا معنی کہ یہ کتاب بھی انسان کی نہیں بلکہ یہ کتاب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں کسی بھی انسان کو محروم نہیں فرماتے۔ جو محنت دنیا کے لیے کرتا ہے اللہ کچھ نہ کچھ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، جو آخرت کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی محنت کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، تو جس سطح کی محنت کرے اسی سطح کی اللہ اس کو عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اتنی زیادہ دی ہے کہ جس کا دنیا میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں چند پہلو عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ایک شخص جو مزدوری کرتا ہے اور روزانہ دن کو کما کر رات کو کھاتا ہے، اس کو روزانہ روٹی ملتی ہے، صبح بھی اور شام کو بھی۔ اب یہ شخص اگر اللہ کے دین کی وجہ سے ایک دن مزدوری نہ کرے اور اس کو ایک دن کا فاقہ کاٹنا پڑے تو واقعتاً قربانی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص کہ جس کے پاس اتنا مال موجود ہے، وہ سال میں ایک دن بھی مزدوری نہ کرے پھر بھی روزانہ 3 ٹائم کھانا کھائے تو کھانا ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک شخص جس کے پاس روزانہ 200 روپے ہوتے ہیں اور دین کے لیے قربانی دے اور ایک دن فاقہ کاٹ لے، قربانی تو اس کی بھی ہے، اور جس کی جیب میں کروڑوں روپیہ ہوں اگر وہ دین کی خاطر فاقہ کاٹے قربانی اس کی بھی ہے، لیکن دونوں کی قربانی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کے پاس سائیکل ہے اور اس کو اللہ کے دین کی خاطر 10 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے، قربانی اس کی بھی ہے۔ اور ایک وہ شخص جو جب سے پیدا ہوا تب سے لینڈ کروزر سے نیچے سفر نہ کرے اور اس کو اللہ کے دین کی خاطر 10 کلومیٹر چلنا پڑے، قربانی اس کی بھی ہے، لیکن دونوں کی قربانی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، اب یہ پس منظر اور بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھ کے سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ یعنی وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، وہی انسان ان کو پتھر مارتا ہے اور برداشت فرما رہے۔ وہ شخص کہ جس کی وجہ سے اللہ نے دولت پیدا فرمائی ہے، اس کے گھر میں دولت نہیں، قربانی دے رہا ہے۔ وہ شخص کہ جس کے سبب سے خدا نے رزق پیدا فرمایا ہے، اس کے گھر میں 2 مہینے کا فاقہ چل رہا ہے، تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ جب یہ پس منظر ذہن میں رکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اور جب یہ پس منظر نہیں ہوگا تو پھر بندہ کہتا ہے اگر آپ نے 2 دن فاقہ کاٹا ہے تو 10 دن تو میں نے بھی کاٹ لیا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ الیاذ باللہ، بہت بڑا فرق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ قربانی ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی حیثیت ہونے کے باوجود، اور آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ سجدے میں ہیں تو کمر پہ اوجری رکھی جا رہی ہے، مکہ کی گلیوں میں ہیں تو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ دعوت دیتے ہیں تو لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ دین کی بات کرتے ہیں تو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں الیاذ باللہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں فرما رہے۔ اتنی بڑی قربانی اتنے بڑے شخص کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دینے میں انتہا کی ہے تو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں صلہ دینے میں بھی انتہا کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی سب سے بڑی ہے،
اللہ نے آپ کو اعزاز بھی سب سے بڑا دیا ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معراج آپ کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بے جا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بڑی قربانی دی ہے، اگر آپ کو اللہ رب العزت عرش تک کا معراج کروا دیں، اللہ کا احسان بھی ہے، اللہ کا کرم بھی ہے، لیکن ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ اور یہ اگر ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو آپ یقین فرمائیں وہ شخص جو دین کی خاطر قربانی دیتا ہے، اگر اللہ اس کو دنیا کی نعمتوں سے نواز دینا تو پھر گلے اور شکوے ختم ہو جاتے، پھر گلے نہیں رہتے، پھر بندہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ان کا حق ہے، ان کو اعزاز ملنا چاہیے، ان کے پاس اور چیزیں آنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے، وہ کیا؟ معراج۔ معراج کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر سے حتیم کعبہ اور پھر حتیم کعبہ سے عرش معلیٰ تک، یہ آپ کا طویل ترین سفر ہے، بڑے مختصر وقت میں بہت لمبا سفر ہے۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر نہ آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی نے کرنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج والا واقعہ ہمارا اہل السنت والجماعت، احناف، مالکیہ، شوافع، حنابلہ تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معراج آپ کے اس جسم مبارک کو اللہ رب العزت نے کرایا، دنیا والے جسم کے ساتھ آپ نے یہ معراج فرمایا، ان کانوں دنیا والے جسمانی کانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی گفتگو سماعت فرمائی، اور دنیا والے جسم کی جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا آپ نے دیدار فرمایا ہے۔ اس کو یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ معراج جسمانی ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو دلائل سے سمجھنا۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ جسمانی معراج کا منکر ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو معراج جسمانی نہیں ہوا بلکہ آپ کو معراج روحانی ہوا ہے۔ معراج روحانی کا معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو عالم خواب میں اللہ پاک نے یہ معراج کروایا ہے، سفر کروایا ہے اور عرش تک لے کر گئے ہیں، گفتگو فرمائی ہے اور آپ نے اللہ کا دیدار فرمایا، آپ کے جسم نے نہیں بلکہ آپ کی روح مبارک نے۔ یہ ایک نظریہ چل رہا ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوا ہے، آپ کے جسم مبارک نے یہ سفر فرمایا۔ اس پر دلائل تو میں دیتا ہوں، اصولی بات بھی اب ذہن میں رکھ لینا۔ یہ آپ کا معراج جسمانی تھا، اس پر ایک دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ واقعہ ذکر فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پہ لفظ عبد کو ذکر فرمایا، اور لفظ عبد یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نہیں کہتے بلکہ لفظ عبد آپ کے اس جسم پر ہوتا ہے جس جسم کے ساتھ روح کا تعلق۔ تو بعبدہ ہی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی تھا۔ دوسری دلیل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج براق پر سوار ہو کے ہوا ہے، اور براق پر سوار ہونا یہ خاصہ روح کا نہیں ہے، یہ خاصہ جسم کا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کا معراج جسمانی تھا۔ دلیل نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو کفار مکہ نے انکار کیا ہے، استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے، ماننے سے انکار کیا ہے۔ اس کو بہت عجیب سمجھا ہے، اور بہت عجیب تبھی سمجھا جاتا ہے جب آپ کا یہ دعویٰ ہوتا کہ میرا جسم کیا ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ فرماتے میں سویا تھا اور میں نے خواب میں دیکھا ہے تو خواب پر تو کسی کو اعتراض ہوتا ہی نہیں،
آپ میں سے کوئی بندہ آنکھ لگ جائے اور ساتھ والا ساتھی اس کو اٹھائے اور وہ یہ کہ یار تو نے مجھے اٹھا دیا ہے، میں تو بھی خواب میں مدینہ پاک گیا تھا، کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اور اگر کہہ دیا یار تو نے مجھے اٹھا دیا ہے، میں تو مدینہ پاک بیٹھا ہوا تھا، سب مذاق اڑائیں گے، یار کیسی بات تو کرتا ہے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہوتا کہ میں خواب کی حالت میں گیا ہوں، مشرکین مکہ اعتراض نہ کرتے۔ مشرکین مکہ کا انکار خواب کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ آپ کے جسمانی اقرار کی وجہ سے تھا۔ اور چوتھی اور سب سے اہم بات جو بنیادی ہے اس کو ذہن نشین فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز بھی ہے اور آپ کا اعزاز بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضور پاک یہ دعویٰ کریں کہ میں سویا تھا، میں نے خواب میں دیکھا مدینہ گیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا میں سدرۃ المنتہا گیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا نبیوں کا امام بنا ہوں، تو یہ آپ کا معجزہ نہیں ہے، کیوں خواب میں اتنا لمبا سفر تھوڑی دیر میں کرنا اور خواب میں نبیوں کا امام بن جانا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ بنتا ہی تب ہے جب خواب نہ بلکہ آپ کے یہ جسم کے ساتھ اس واقعہ کا تعلق ہو۔ اور دوسری بات یہ آپ کا اعزاز ہے، اس کو سمجھیں۔ اعزاز کس بنیاد پر ہے کہ جتنی بڑی کوئی شخص قربانی دیتا ہے اتنی ہی اس کو عزت دی جاتی ہے۔ تو یہ سجدے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کے کمر مبارک پہ اوجری لادی جا رہی ہے، یہ روح سجدہ کر رہی تھی، جسم کر رہا تھا؟ یہ جو مدینہ مکہ مکرمہ آپ چل رہے ہیں اور آپ کے پاؤں کے سامنے کانٹے بچھا رہے ہیں، تو یہ پاؤں جسم کے چل رہے تھے، روح چل رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف گئے ہیں اور دشمنان دین نے پتھر مارے اور آپ کا خون نکلا ہے، تو یہ خون روح سے نکلا ہے، جسم سے نکلا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ایک خاص وادی میں شیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ ہوا، تو یہ بائیکاٹ آپ کے جسم کا ہو رہا تھا، روح کا ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غمخوار تھی، اور جب ان کا انتقال ہو آپ کو دکھ محسوس ہوا، تو حضرت خدیجہ کا تعلق حضور پاک سے جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ جسمانی تعلق تھا، اور اس کی وجہ سے خدمت بھی کرتی تھی، اور خدمت آپ کے بدن مبارک کی ہوتی تھی، اور ان کے جانے پر آپ کے بدن مبارک کو صدمہ بھی ہے، تکلیف بھی ہوئی ہے۔ روحانی تکلیف ضرور ہے، لیکن اصل ساری تکالیف جسم برداشت کر رہا ہے، تو پھر اعزاز بھی جسم کا ہونا چاہیے نا۔ تو تکالیف مشقت برداشت کرے جسم اور خواب میں مزے کرتی رہے روح، تو جسم کو اعزاز تو پھر نہ ہوا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اعزاز کب ہوتا ہے؟ اعزاز ہوتا کب ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے آپ کو یہ دھوکہ دے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی تھا، آپ کی روح بھی تھی، روحانی طور پر آپ عرش پہ گئے ہیں۔ کوئی بندہ روحانی طور پر تو کبھی عرش پہ بھی نہیں گیا، اعزاز تو آپ کا پھر بھی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، اعزاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے سامنے آدمی جس کی وجہ سے تکلیف اٹھائے اس کو عزت ان کے سامنے دو۔ توجہ رکھنا، جس کی وجہ سے جس کے سامنے تکلیف اٹھائیں تو عزت اس کو ان کے سامنے دو، اس کو کہتے ہیں اعزاز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں روح نظر نہیں آ رہی، بلکہ آپ کا جسم مبارک نظر آ رہا ہے۔ اب نظر آ رہا ہے جسم، قربانی دے رہا ہے جسم، لڑائی ہو رہی ہے مشرکین کی آپ کے جسم سے۔ اب اگر آپ کی روح کو اعزاز مل بھی جائے جس کا کسی کو علم میں بھی نہ آئے، تو اعزاز نہیں ہوگا۔ اعزاز تب ہوگا کہ جن کے سامنے جو جسم ڈٹا ہوا ہے، عزت اس جسم کی ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلا جائے کہ جو اللہ کے لیے جسم قربانی دیتا ہے، اللہ دنیا میں اس جسم کو اس طرح اعزاز سے نوازتے ہیں۔ تو یہ آپ کا معراج جسمانی تھا، آپ کا معراج روحانی نہیں تھا۔ بعض لوگ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک پیش فرما دیتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی تھا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، مکہ مکرمہ جب آپ کی آخری سال چل رہے ہیں، اور ان کی رخصتی ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں۔
اب امی عائشہ حضور کی بیوی بن کر حضور کے گھر آئی ہیں مدینہ میں، اور معراج ہو رہا ہے مکہ میں۔ امی عائشہ فرماتی ہے حضور کا معراج روحانی ہے۔ اب امی عائشہ تو حضور کے گھر مدینہ میں آ رہی ہیں، اور واقعہ مدینہ میں آنے سے پہلے مکہ کا ہے۔ اس وقت امی عائشہ بہت چھوٹی عمر کی ہیں، حضور کے گھر میں آئی نہیں ہیں۔ امی عائشہ کس معراج کی بات فرما رہی ہیں؟ یہ روحانی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو معراج مکہ میں تھا، امی عائشہ اس کی بات نہیں کر رہی۔ جو امی عائشہ نے معراج دیکھا حضور کے گھر میں، وہ مدینہ میں تھا، اس کی بات فرما رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج 2 مرتبہ ہے۔ ایک آپ کا معراج جسمانی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور ایک معراج روحانی ہے خواب والا جو کہ مدینہ منورہ میں۔ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں کوئی الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے اللہ توفیق دیتا کسی کو عمرے کے لیے مکہ مکرمہ چلا جاتا ہے، مکہ مکرمہ دیکھ آیا، اب واپس آیا تو کہتے ہیں استاد جی خواب آئی، دل نہیں لگتا، رات سوتا تو پھر مکے پہنچ گیا، رات سویا تو پھر مکہ پہنچ گیا تھا، بس ایسا مکہ یاد آ رہا ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں بھائی، 1 مہینہ پہلے اس کا جسم گیا تھا، مہینے بعد روح چلی گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جسمانی معراج فرما لیا، مدینہ منورہ میں تو روحانی معراج پھر ہو گیا، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں اچھی طرح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج آپ کا اعزاز بھی ہے اور آپ کا اعجاز بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا واقعہ ذکر فرمایا تو قرآن کریم 15 نمبر پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی، بعبدہ اپنے بندے کو، من المسجد الحرام مکہ مکرمہ مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی بیت المقدس تک۔ کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العزت سنتے بھی ہیں، اللہ رب العزت دیکھنے والے بھی ہیں۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے، بعبدہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے برسول ہی بھی نہیں فرمایا، بنبی بھی نہیں فرمایا، بلکہ بعبدہ ہی فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد ہی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ صفاتی نام ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، مبشر ہیں، سراج ہیں، دائی ہیں، مبلغ ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، کئی نام ہیں آپ کے، اور آپ کی صفات ہے کئی، لیکن ان تمام صفات میں سے صفت عبدیت کا ذکر فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ نہیں، بنور ہی نہیں فرمایا، برسول ہی نہیں فرمایا، بنبی ہی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تو بعبدہ ہی۔ یہ صفت عبدیت اس موقع پر اللہ رب العزت نے کیوں ذکر فرمائی ہے؟ اس پر مختلف حضرات نے مختلف کلام فرمائے ہیں، اپنے ذوق کے مطابق دلائل فرمائے ہیں۔ مولانا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ میں ذکر فرمایا، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی، ان صفات میں سے آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ صفت عبدیت تھی۔ خود آپ کو سب سے زیادہ پسند یہ تھا صفت عبدیت۔ تو جو صفت آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی نا، اللہ نے واقع معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی صفت عبدیت کو ذکر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے تشریف رکھتے تو آپ ایسے بیٹھتے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہوتا ہے، اور حضور خود فرماتے کہ میں عبد ہوں اور میرا جی چاہتا ہے میں ایسے کھاؤں جیسے عبد اور غلام کھاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اس انداز میں کھانا کھانا کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ ہے عبدیت۔ دیکھنے والا محسوس کرے کہ کھانے کا محتاج ہے، دیکھنے والا محسوس کرے کہ خود کو کھانے کی طرف یہ رغبت والا سمجھتا ہے، یہ عبدیت ہے۔ ایک تو آپ کو عبدیت کی صفت پسند تھی،
اس لیے اللہ رب العزت نے عبدہ ہی یہ ذکر فرمایا۔ دوسری بات مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دوسری وجہ یہ ہے، ایک ہے رسالت اور ایک ہے عبدیت۔ رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر خالق سے پیغام لیتا ہے، مخلوق کو پیغام دیتا ہے، اور خالق کے پیغام کی جگہ محل امر یہ اوپر ہے، اور جس مخلوق کے لیے پیغام آتا ہے مخلوق نیچے ہے۔ تو رسالت میں اوپر سے نیچے کی طرف پیغامات آتے ہیں، اور اب جو معراج تھا وہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں تھا۔ معراج کہتے ہیں عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کیوں کہتے ہیں؟ عرجہ یعرج عروجن کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اور سیڑھی یہ آلہ ہے چڑھنے کی چیز ہے، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور یہاں معراج میں اوپر سے نیچے نہیں آنا بلکہ نیچے سے اوپر جانا ہے۔ تو رسالت میں پیغام اوپر سے نیچے آتا ہے، اور عبدیت میں عبد کے جو احکام، عبد کے اعمال ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں معاملہ ایسا تھا اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر، اور یہ عبدیت ہے، اس لیے یہاں پر برسول نہیں فرمایا بلکہ عبد ہی فرمایا ہے۔ اور تیسری وجہ جو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اتنا عجیب تھا کہ آپ کا معتقد خام خواہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد ہونے کے باوجود مزید آپ کا عاشق بنتا ہے، تو ظاہری خدشہ ایسے ہے کہ کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر وقت میں اتنا طویل سفر دیکھنے کے بعد کہ آپ کی پوجا کرنے کی تیاری شروع نہ کر دے کہ حضور تو اتنے بڑے ہیں، ان کو پوجنا چاہیے، اتنے بڑے ہیں، ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ کوئی فرشتے کو پوجتا تھا، کوئی ستارے کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، اور کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی بت بنا کے پوجتا ہے۔ تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پوجنا شروع کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظمت والا واقعہ سننے اور دیکھنے کے بعد کوئی بندہ حضور کو معبود سمجھ کر پوجنا نہ شروع کر دے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اتنا بڑا ہونے کے باوجود میرا محمد معبود نہیں بنتا، عبد ہی رہتا ہے، معبود نہیں بن جاتا، عبد ہی رہتا ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معبودیت نہ آ جائے بلکہ شان عبدیت برقرار رہے، اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس کی ایک توجیہ جو میں عرض کرتا ہوں وہ بھی آپ سنیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ یہاں پر عبدی کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ضابطہ کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس شخص کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اب اگلی بات کہ جتنی عاجزی اختیار کر لے گا اللہ اتنی بلندی عطا فرمائیں گے، جتنا جھکے گا اللہ اتنا اٹھائیں گے۔ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق تواضع کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق تواضع فرمائی ہے۔ توجہ رکھیں ذرا، آپ نے شان کے مطابق تواضع اختیار فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے ہونے کے باوجود آپ نے عاجزی کرنے میں انتہا کر دی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلندیاں دینے میں انتہا کر دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں کوئی بڑا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے تھے، لیکن آپ نے اپنے معاملات میں اس طرح زندگی گزاری ہے کہ جیسے کوئی بندہ سب سے چھوٹا ہو۔ اس سے زیادہ زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں کپڑا ڈالتا ہے کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا، آپ نے واپس کیوں نہیں کیا، اور صحابی آگے بڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں نا لصاحب الحق مقال، جس شخص نے لینا ہوتا ہے نا اس کو بات کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہو۔ کسی آدمی کی دنیا میں تھوڑی سی بھی حیثیت ہو وہ اس بات کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سبب وجود کائنات ہیں، اور آپ کی خاطر خدا نے کل جہان کو پیدا فرمایا ہے، اتنا بڑا آدمی، اور آپ نے اتنا اپنے مقام کے مطابق کتنے بڑے تھے، لیکن آپ نے کس طرح خیال فرمایا ہے؟ آپ مدینہ منورہ گزر رہے ہیں، ایک خاتون آپ سے کہتی ہے کہ میں نے مسئلہ ہے، وہیں بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ وہاں بیٹھ کے سن لیا۔ تھوڑی سی کسی کو عزت مل جائے تو وہ بندہ اتنی بات کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور آپ کا مقام دیکھیں اور آپ امت کی رعایت دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رعایت دیکھیں۔ میں گزارش کرنے لگا ہوں، آپ کائنات میں اللہ کے بعد چونکہ سب سے بڑے تھے، اور سب سے بڑے ہو کر آپ نے معاملات ایسے رکھے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ سے مل لیتا، چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ سے بات پوچھ لیتا، چھوٹے سے چھوٹے بھی آپ تک رسائی ہوتی، یعنی اتنا بڑا آدمی، اور آپ نے تواضع میں انتہا کر دی ہے، چھوٹا بن کر دکھانے میں انتہا کر دی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر آپ کو بلندیاں دینے میں بھی انتہا کر دی ہے۔ حضور پر اگر تواضع کی انتہا ہے تو عرش پر پھر اللہ کی عرفت کی بھی انتہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ میں نے پیغمبر کو کائنات کا سب سے اعلیٰ مکان عرش والا اور سب سے اعلیٰ مقام اپنے دیدار و گفتگو والا عطا فرمایا، اس کی وجہ انہیں عبدیت میں انتہا کر دی ہے، اور ہم نے آپ کے کمالات دینے میں انتہا کر دی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں بلندیاں عطا کی جائیں، بے عبد ہی ابدیت اختیار کرنا تمہارے ذمہ ہے، اور عفت عطا فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بے عبد ہی فرما کے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہمارے یہاں مہمانات آتے رہتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور آج بھی ہمارے ہاں کچھ مہمان تشریف لائے تھے، کچھ کراچی کے تھے، کچھ کوئٹہ کے تھے، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی، شاید وہ تشریف لے گئے ہیں، ان نے جانا تھا، ان کا سفر تھا، تو ان کا مجھے فون آیا صبح کہ ہم 9 بجے پہنچیں گے اور ناشتہ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 9 بجے نہیں آئے، لیکن ہمارا ناشتہ تیار تھا، ان کو آنے میں 11:30 2.5 گھنٹے لیٹ ہو گئے۔ تو میں نے پھر بھائی خبیب سے کہا بھی ناشتہ لگا ہے، مہمانوں کو آپ کھانا کھلائیں، اب میں نے مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں 12 بجے لیٹ ہوگا، زور کے بعد پھر میں نے مطالعہ کرنا ہے۔ خیر وہ تشریف لائے، کھانا کھایا، 4:30 بجے میں نے پھر چائے پلائی، بیٹھے رہے۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں ایک بات ہمیشہ ذہن نشین فرمائیں، وقت آپ نے دیا ہے تو وقت کی پابندی آپ کو کرنی چاہیے تھی نا۔ ہمارے ہاں تو 9 کا معنی 9 ہی ہے، ہمارے 9 کا معنی 11 نہیں ہے، آپ نے 9 فرمایا، ہمارے ہاں ناشتہ 9 بجے لگ گیا ہے۔ اب آپ بتائیں اگر میں نہ ملتا تو آپ نے کہنا تھا کہ مولانا صاحب کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہم اتنی دور سے ہیں اور ملاقات نہیں کی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے 2.5 گھنٹے اس کو انتظار کرائی ہے اور قصور ہمارا ہے۔ یہ تو خیر ویسے میں سمجھا رہا تھا، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، میں ایک بات آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، وہ چونکہ علماء تھے، کام کر رہے تھے، اور میں نے کہا مستقبل میں شاید اللہ آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ ہمارے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ جو سفر کر کے مدینہ منورہ گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہوں اور پھر آپ سے اس کی ملاقات نہ ہو سکی ہو کہ حضور پاک بہت مصروف ہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی میرا حلقہ بہت چھوٹا ہے، آپ کا حلقہ بہت چھوٹا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، یہ آپ کی باہر کی زندگی ہے، اور گھر آپ کا ایک گھر نہیں ہے، آپ کے 9 گھر ہیں۔ ایک شخص جس کی 9 بیویاں ہوں، 9 اس کے گھر ہوں، اور پوری انسانیت کا نبی ہو، بتائیں وہ کتنا مصروف ہوگا۔ لیکن کوئی مدینہ آ جائے اور پھر ملاقات نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے آدمی کو وقت دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے آدمی کو۔ اور آج ہمارے ہاں بڑا بننے کا طریقہ ہی یہ ہے، لوگ آئیں ملاقات نہ کرو، لوگ فون کریں سننا چھوڑ دو، لوگ قریب آئیں ان کو دھتکار دو، لوگ سمجھیں کہ جی بہت بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اس سے فون پہ بات نہیں ہو سکتی، اس کو خط نہیں لکھا جا سکتا، اس سے رابطہ نہیں ہو سکتا، اس سے مصافحہ نہیں ہوتا، اس سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ بھئی یہ بہت بڑا آدمی ہونے کی علامت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹا ہو کر بہت بڑا بننے کی کوشش ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جس حد تک ممکن ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اہتمام کے ساتھ عمل کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سلسلہ شروع ہوا ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جبرائیل امین ام ہانی کے گھر آئے اور دروازے سے نہیں، ام ہانی گھر کی چھت پھٹی اور آپ چھت سے گھر میں داخل ہوئے، اور اس کے بعد سوئے ہوئے تھے، آپ کو اٹھایا اور وہاں سے اٹھا کے آپ کو لے گئے حتیم کعبہ۔ حتیم کعبہ میں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ آپ پھر وہاں سے اٹھایا اور پھر لے گئے بیر زمزم، زمزم کا کنواں وہاں پہ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، شق کیا، آپ کا قلب مبارک باہر نکالا، جنت سے سونے کا تشت لائے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلب مبارک رکھا، اس کو زمزم کے پانی سے صاف کیا، پھر انوار علوم حکمتوں سے سین کو بھر دیا دل کو، پھر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے، جبرائیل امین نے آپ کی رکاب کو تھاما ہے اور میکائیل نے آپ کی براق کی لگام کو پکڑا ہے، اور آپ کا سفر معراج کا شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھو کتنا اعزاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر شروع ہوا ام ہانی کے گھر سے، لیکن ام ہانی کے گھر سے آپ ڈائریکٹ اوپر نہیں گئے، بلکہ ام ہانی کے گھر سے پہلے آپ کو لایا گیا کعبہ۔ کعبہ سے آپ کا سفر شروع ہوا اور عرش پہ جا کے ختم ہوا۔ اور میں یہ بات سمجھایا کرتا ہوں، ام ہانی کے گھر کی بجائے کعبہ سے ابتدا اور عرش پہ سفر کی انتہا، یہ کیوں ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس زمین پر جتنے مکانات ہیں ان مکانات میں سب سے پہلا مکان یہ کعبہ ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں اوپر 7 آسمان ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، پھر 7 آسمانوں کو کرسی نے گھیرا ہے۔ اس کے بعد وکان عرش علی الماء، اس کرسی پر سمندر، پانی، اور پانی پر خدا کا عرش۔ تو کعبہ یہ مکان اول ہے اور عرش مکان آخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کی ابتدا کعبہ سے ہے جو مکان اول ہے، اور اس کی انتہا عرش پر ہے جو کہ مکان آخر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح مکانات کی ابتدا کعبہ سے ہے اور مکانات کی انتہا عرش ہے، تو مقامات کی ابتدا حضور سے ہے اور مقامات کی انتہا حضور پر ہے۔ مکانات کی انتہا عرش پہ ہوتی ہے اور مقامات کی انتہا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے چلے ہیں اور عرش پہ گئے ہیں۔ پھر کعبہ کے 2 حصے ہیں، ایک کعبہ کا حصہ ہے جو چھتا ہوا ہے، کمرہ بنا ہوا ہے، اوپر کالے رنگ کا غلاف ہے، اور ایک کعبہ کا حصہ ہے جو خالی ہے، آدمی کے قد کے برابر سفید دیوار ہے سنگ مرمر کی، اور اس میں ایک راستہ نکلنے کا، ایک باہر کا ہے۔ اور یہ جگہ تو جو چھتا ہوا ہے اسے کہتے ہیں کعبہ، اور جو چھتا ہوا نہیں اسے کہتے ہیں حتیم کعبہ۔ ہیں یہ دونوں کعبہ، ہیں یہ دونوں قبلہ، ان میں سے جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے نا وہ کعبہ کی طرف ہی ہے۔ اگر آپ حتیم کے اندر نماز پڑھیں تو گویا آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، یہ کعبہ کا حصہ ہے، الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایسے ہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کے سفر کا آغاز ہوا تو آپ کعبہ کے اس حصہ سے نہیں گئے جو چھتا ہوا ہے، بلکہ اس حصہ سے گئے ہیں جو کہ کھلا ہوا ہے۔ یہ امت کے 99% غریب طبقے کی ترجمانی ہے کہ کعبہ کا وہ حصہ جو چھتا ہوا ہے، آپ اس میں داخل ہونا چاہیں نا تو آدمی کے قد سے اوپر دہلیز ہے، سیڑھی لگتی ہے دہلیز پہ جانے کے لیے، اور پھر دروازہ ہے، پھر اندر جانا پڑتا ہے۔ سیڑھی کے بغیر آپ کعبے کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ اور وہاں کون جاتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ، صدر، وزیر اعظم، کوئی پروٹوکول والے لوگ جائیں گے، عام بندہ نہیں جاتا۔ اگر اللہ کے نبی کعبہ کے اس حصہ سے جاتے جو چھتا ہوا ہے تو ہم جیسے امتی کی حسرت ہی رہ جاتی، کبھی ہم بھی وہ جگہ دیکھیں گے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ اللہ نے اس کی بجائے اس کھلے ہوئے حصے حتیم کعبہ سے
آپ کو معراج کا سفر شروع کرایا تاکہ اس امت کا غریب سے غریب آدمی جب چاہے مکہ میں اس جگہ کو جا کر دیکھ سکتا ہے، وہاں دور کا نفل پڑھ سکتا ہے جہاں سے اللہ کے نبی معراج کے لیے عرش پہ گئے تھے۔ اب بتاؤ ہمارا کتنا اللہ پاک نے خیال فرمایا ہے اور کتنا ہمارے اوپر کرم کیا کہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے، اب زمزم کے میں بڑی شارٹ کٹ 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بہت اہم باتیں میں نے وہ سمجھانی ہیں۔ زمزم کے پانی سے آپ کا سینہ قلب مبارک دھویا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نشر الطیب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ زمزم کے پانی سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا ہے۔ یہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ زمزم کا پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے کہ زمزم کے پانی سے آپ کا قلب اطہر دھویا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ باطنی غسل ہوا ہے، باطنی، کیونکہ حضور کا سفر ہو رہا ہے نا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں جانا ہے، مہمان بن کے جانا ہے۔ اب آپ کا جو سفر ہے یہ سفر تو جسم کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جو تحفے ہیں وہ سب روحانی ملنے ہیں، روحانیات کے تحفے ہیں، تو آپ کو روحانی طور پر قلب اطہر دھو کے مزید اگلے سفر کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اور یہ آپ کے قلب اطہر کو دھونا، یہ یاد رکھنا، پاک کرنے کے لیے نہیں ہے، مزید صاف کرنے کے لیے ہے۔ پاک کرنا اور ہوتا ہے اور مزید صاف کرنا اور ہوتا ہے۔ مسجد کا ممبر آپ جمعے کے دن صاف کرتے ہیں تو اس کا معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ ممبر ناپاک ہوتا ہے، پاک تو پہلے سے ہوتا ہے، کپڑا مار کے تھوڑا سا مزید صاف کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر پاک تو ہے، اس میں شک و شبہ ہی نہیں ہے، معصوم ہے آپ، لیکن مکہ مکرمہ کے جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول سے خالص روحانی ماحول میں لے جانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مزید صاف کر دیا گیا ہے۔ آپ براق پر بیٹھے، آپ کا سفر شروع ہوا، تو جب براق پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے براق کی جو رکاب ہے یہ جبرائیل امین نے تھامی ہے، اور براق کی جو لگام ہے وہ میکائیل نے پکڑی ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب میں تعریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بڑا ہو اور کوئی شخص اس کو بڑا سمجھ کے اس کی خدمت کرنا چاہے تو اس کو خدمت سے روکنا نہیں چاہیے، اس سے اس کی دلداری ہوتی ہے، دل جوئی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اب آپ کو ان کی رکاب نہ تھامے تو براق نے دوڑ جانا ہے، آپ لگام نہ پکڑے تو براق نے کہاں جانا ہے؟ حضور کا تو اعجاز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بڑے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے جبرائیل امین آپ کے براق کی رکاب تھام رہے ہیں اور میکائیل آپ کے براق کی لگام پکڑ رہے ہیں۔ تھانوی فرماتا ہے جب کوئی آدمی بڑا ہو اور اس سے چھوٹے اس کی خدمت کرنا چاہیں اور اس خدمت سے ان کا دل بڑھتا ہو تو ان کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ خدمت کی اجازت دینی چاہیے۔ اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو مطالعے کے ساتھ اور پڑھنے کے ساتھ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اب مجھ پر یہ بات اب کھلی ہے کہ حضرت تھانوی کی بات پڑھنے کے بعد کہ ہمارے مشائخ بڑے جب ان کے مرید، ان کی شاگرد، ان کی اولاد خدمت کرے تو وہ بیٹھ کر اپنے پاؤں کیوں دبواتے رہتے ہیں، وہ خدمت کیوں کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سے نشین فرمائیں، جب مطالعے میں ایسی چیزیں آتی جائیں نا پھر آدمی کے اندر عجب نہیں پیدا ہونا چاہیے بلکہ آدمی کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اور اس پر آدمی کا علم بڑھے یا نہ بڑھے لیکن اپنے اوپر جہالت اپنی ضرور کھلتی ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ جو صالح عالم ہو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، متواضع ہو، صاحب حق ہو، جب اس کا مطالعہ بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اس مطالعے پر فخر نہیں کرتا کہ میں بڑا عالم بن گیا ہوں، اس پر اس کی جہالت مزید کھلتی ہے کہ میں جاہل تھا، مجھے ایک اور بات کا پتہ چل گیا ہے۔ جب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ پاک علوم میں مزید برکتیں عطا فرما دیتے۔ میں اس لیے آپ طلباء سے یہ بطور خاص یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ مطالعہ فرمائیں اور ایک بات آپ کے علم میں آئے جو دوسرے کے علم میں نہیں ہے، اس بنیاد پر فخر نہ کرو اور دوسرے پر بڑائی نہ جتاؤ کہ میرا اس سے زیادہ مطالعہ ہے، بلکہ اسے شکر کی کیفیت ہونی چاہیے کہ میرے پاس علم نہیں تھا، مجھے اللہ نے یہ بھی دے دیا، یہ بھی نہیں تھا، یہ بھی دیا تھا۔ تو صاحب حق جو شخص ہے
کثرت مطالعہ سے اس پر اپنی جہالت کھلتی ہے، اس پر اللہ کا مزید شکر ادا کرتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی نا تو پھر انشاءاللہ اکڑیں گے نہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، یہ باتیں کتابوں سے نہیں، یہ باتیں صحبت سے ملتی ہیں، یہ باتیں پڑھنے سے نہیں، یہ پاس بیٹھنے سے ملتی ہیں، یہ باتیں سننے سے نہیں، رگڑے کھانے سے ملتی ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے بہت سارے احباب غلط فہمی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص بڑا آتا ہے، لوگ اس کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں یا اس کا نعرہ مار دیتے ہیں، اس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یا اسی طرح ایک آدمی ہے، اور چلیں پہلے اس پر بات کر لیں۔ تو اس پر بعضوں کو شبہ ہوتا ہے، جی حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سرہ ان یتمثل لہ النار قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص کے دل میں یہ خواہش ہو کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اب بڑا منع کرتے ہیں، بھائی کھڑے ہو کر استقبال نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وعید آئی ہے۔ دوسری حدیث پاک دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بیٹھے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں، آپ اپنے صحابہ سے فرمایا، قوموا الی سیدکم سعد، اپنے سردار سعد کا کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ اگر اس پر وعید ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کھڑے ہو کے استقبال کرو؟ اب اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے دونوں حدیثوں کو سمجھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آئے تو چھوٹوں کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا چاہیے، اور جو آنے والا ہے اس کے دل میں نہ ہو کہ لوگ میرا کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ اگر آنے والے کے دل میں وہ کھڑے ہو کر استقبال کریں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر وعید ہے۔ اس کے دل میں نہ ہو اور آپ اس کا استقبال کریں تو یہ وعید میں شامل نہیں ہے۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ میری گزارش ہے، مذاق ہی، میں کبھی بطور مذاق کی یہ بات سنایا کرتا ہوں۔ ایک جلسے پر میں گیا تو لوگ کھڑے ہو کے نعرہ آیا 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 شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا شیر نعرہ۔ تو مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے، دیکھو آپ کا نعرہ لگ رہا ہے شیر آیا شیر آیا، کوئی بات ہے؟ تو میں نے کہا پھر کیا کہیں، گیدڑ آیا گیدڑ آیا، پھر کیا کہیں؟ بھائی جب شیر آئے گا تو یہ کہیں گے نا شیر آیا۔ اب تمہارے یہاں شیر کا معنی جس کو دم لگی ہو، اور بھائی لفظ شیر کا معنی دم والا نہیں ہوتا۔ لفظ شیر ہماری زبان میں ایک لفظ ہے جو دلیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جن دنوں میں ایجنسی اور پولیس کا نام سن کر تمہارے پیشاب نکلتے ہیں، ہم نے ان دنوں میں حق کا پرچم بلند کیا ہے، تو اس کو لوگ شیر نہیں پھر گیدڑ کہیں گے۔ ہم نے ہر دور میں الحمدللہ اپنے حق کی آواز لگائی ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنے اہل حق کے عقائد بیان کر رہا ہوں، اہل حق کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہم نے مارے کھانے کے باوجود اپنا عقیدہ بیان کرنا نہیں چھوڑا، اور میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں، آپ بھی کان کھول کے سن لیں۔ دوسرے مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ اور بات ہے، اپنے اکابر کی پگڑیوں کی حفاظت کرنا یہ اور بات ہے۔ ہم دوسرے مسلک کے اکابرین کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، لیکن اپنے مسلک کے اکابرین کی پگڑیوں کی حفاظت کرتے۔ اپنے ملک میں رہ کر دوسرے ملک پر گولیاں مارنا یہ الگ بات ہے، لیکن اپنے ملک پر گولی آئے تو اپنے ملک کی حفاظت کرنا یہ الگ بات ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر دوسرے ملک میں گولیاں برساؤں، لوگ کہیں گے مولانا صاحب غلط کر رہے ہیں، لیکن کوئی ملک ہمارے ملک پر گولیاں برسائیں اور ہم سینہ تان کر اپنے ملک کو بچائیں تو یہ تو تخریب کاری نہیں ہے نا۔ ہم کسی کی پگڑیاں اچھالیں یہ تو غلط بات ہے، لیکن ہمارے کابر کی پگڑیاں کو اچھالیں ہم حفاظت کریں یہ تو بری بات نہیں ہے۔ تو لوگ فرق نہیں کرتے کسی بات میں، اور ہر بات کو فرقہ واریت کا نام دے کر ہم طوفان بدتمیزی کھڑا کر لیتے۔ ہم فرقے بازی قطن نہیں کرتے، فرقہ واریت قطن نہیں پھیلاتے، لیکن اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے لوگوں کو اپنا عقیدہ سمجھانا یہ عالم کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اگر نہیں سمجھائے گا تو اس کا قیامت میں مواخذہ ہوگا کہ تو نے اپنی عوام کو اپنا عقیدہ کیوں نہیں سمجھایا۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھا کریں۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا اس حدیث کو سمجھے۔ دوسرا، عام طور پہ کیا ہے کہ جب کوئی شخص بیٹھا ہو اس کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو تاکہ تمہاری تعریف نہ کرے، تو منہ پر تعریف کرنے پر وعید آئی ہے۔ میں نے کہا دوسری حدیث مبارک ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی تعریف کی جائے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دونوں حدیثوں میں سے کس کو لوگے؟ بھائی تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو، حنفی بنو، اور جب ایک مسئلے پر دو قسم کی حدیثیں آ جائیں نا جو بظاہر ٹکرا رہی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پہلا اصول یہ ہے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دو۔ کیا کرو؟ تطبیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا معنی ایسا بیان کرو، ایک حدیث دوسرے کے مطابق ہو جائے، دوسری پہلے کے مطابق ہو جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نظر نہ آئیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کے مطابق نظر آئیں۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات توجہ سمجھنا، ایسا وہ شخص جو اصلاح یافتہ ہو، ایسا وہ شخص جو نیک ہو، ایسا وہ شخص جس کی اصلاح ہو چکی ہو، عالم ربانی ہو، جب آپ اس کے سامنے اس کی تعریف کرو گے تو اس کا ایمان بڑھے گا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھے گا کہ اس تعریف میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے یہ نعمت بھی دی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت بھی دی ہے۔ ایسا شخص کہ جس کو یہ خدشہ ہو کہ میرے سامنے کو میری تعریف بیان کرے گا تو میں چوڑا ہو جاؤں گا، عجب آئے گا، کبر آئے گا، اس کو چاہیے منہ میں مٹی ڈالے اور اپنی تعریف نہ کرنے دے۔ اور جس کو پورا یقین ہو کہ میرے سامنے اگر میری تعریف کی تو میں اس پہ اللہ کا شکر کروں گا اور مزید اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو اس شخص کے سامنے اس کی تعریف کرنا یہ اس حدیث کے وعید کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بلا وجہ ہم پھٹے ڈالتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا سٹیج دیکھا ہے کہ جس سٹیج پر کوئی شیخ الحدیث آئے اور جب اس کو سٹیج پر دعوت دینے والا کہ یہ بہت چھوٹے سے آدمی ہیں، ان کو بخاری پڑھنی بھی نہیں آتی اور ہم نے ان کو بلایا تھا کہ آخری حدیث سنا دیں؟ نہیں، کبھی ایسے ہوا ہے؟ ہمارے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ المشائخ ہیں، استاد السادہ ہیں، ہماری سعادت ہے، یہ تعریف نہیں ہو رہی؟ خانقاہ کا پیر آئے لوگ تعریف کرتے ہیں، استاذ آئے تعریف کرتے ہیں، سیاسی لیڈر آئے تعریف کرتے ہیں، اور ہم جلسے پر جائیں کوئی تعریفی کلمات کہہ جائیں، اس پر حضور پاک نے بہت وعید فرمائی ہے۔ میں نے کہا بھی کچھ برداشت کرنے کی عادت ڈالو، برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ مخالفت بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، میں صرف عرض کر رہا ہوں۔ خیر، تو ہم پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ بڑے مشائخ، اساتذہ، والدین ان کی خدمت کریں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ان سے خدمت لینا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ تم میں سے جو بڑا ہے وہ کہ میری خدمت کون کرے گا، میں ادھر تو بڑا ہی ہے نا، اس کی انتظار نہیں کرنی، بس آپ خدمت کرنا سیکھو۔ اللہ جب کرم فرمائے کہ وقت آئے گا تو خدمت ہونا بھی شروع ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زمزم سے چلے ہیں، آپ براق پر بیٹھ گئے، مدینہ منورہ پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سواری سے اتریے، 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے ہجرت فرما کے آنا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لیے، وہاں سے سوار ہوئے پھر چلے، یا رسول اللہ یہ وادی سینہ ہے جہاں کوہ طور ہے، یہاں آپ اتریے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، آپ نے پڑھ لیے۔ پھر سوار ہوئے اور وہاں سے چلے، یا رسول اللہ یہ مدین ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی، آپ یہاں پہ اتریں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، آپ نے پڑھ لیے۔ سوار ہو کے پھر چلے، یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، آپ اتریں اور یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، آپ نے ادا فرما لی۔ پھر وہاں سے چلے بیت المقدس اترے، حضور یہاں تشریف لائیں، یہ بیت المقدس ہے اور یہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المقدس میں 2 رکعت پڑھی ہے۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ، اس کے بعد طور سینہ، اس کے بعد مدین، اس کے بعد بیت اللحم اور اس کے بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ، 5 مقامات پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اور 2 رکعت پڑھی ہے۔ یہاں 3 مسئلے ہیں جو آپ نے سمجھنے، مسائل تو کئی ہیں بلکہ بہت سارے مسائل ہیں، اب میں خلاصہ ہوگا تو 3 بن جائیں گے۔ نمبر 1 مسئلہ ہے، سمجھیں، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے نشر الطیب میں لکھا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ میں سے ہر شخص جس کے پاس استطاعت ہو حکیم الامت تھانوی کی سیرت پر مشتمل کتاب نشر الطیب بذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب خرید لیں۔ بہت چھوٹی کتاب ہے اور پڑھنے والی ہے، حضرت تھانوی نے کمال اس میں کیا۔ حضرت تھانوی فرماتے سے معلوم ہوا
کہ جب آدمی کسی ایسے مقام پر جائے جو متبرک ہو، برکت والا ہو، تو وہاں 2 رکعت نفل پڑھنا یہ سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اس مقام متبرک کو نفل پڑھیں برکت کے لیے، لیکن اس مکان کی پوجا نہ شروع کر دیں، اس کو مسجد کا درجہ نہ دے دیں، بس ببرکت جگہ ہی سمجھیں اور وہاں 2 رکعت پڑھ لیں۔ بیت المقدس میں آپ نے 2 رکعت پڑھے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا ذوق یہ ہے کہ بیت المقدس میں انبیاء کا اجتماع تھا اور آپ کے تحیۃ المسجد تھے، لہذا اب بھی اگر آدمی مسجد میں جائے تو تحیۃ المسجد پڑھے۔ تحیۃ المسجد میں بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، آدمی وضو کرے تو 2 رکعت پڑھے، اسے کہتے ہیں تحیۃ الوضو۔ مسجد میں جائے تو 2 رکعت پڑھے، اسے کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ وقت ہو وضو کیا 2 رکعت پڑھ لیں، پھر مسجد میں گئے 2 رکعت اس کے پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد کی بجائے مسجد میں جائے اور وقت کم ہو، 4 رکعت سنت پڑھے یا 2 رکعت سنت فجر کی پڑھے اور اس کے بعد فجر کی نماز، فجر میں تو ویسے ہی فجر کی نماز سے پہلے نہ تحیۃ الوضو ہے نہ تحیۃ المسجد ہے، وہ تو خلاف سنت ہے۔ آپ عصر کے لیے وضو کیا، ظہر کے لیے وضو کیا، مسجد میں گئے ہیں، اب اگر آپ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو جماعت میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھیں، پھر 4 رکعت سنت پڑھیں، فرض کی 1 رکعت چلی جائے، اس سے بہتر ہے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد چھوڑ کر براہ راست 4 رکعت سنت پڑھیں اور اسی کے اندر ان دونوں کی بھی نیت کر لیں، اللہ پاک ان دونوں کا اجر بھی عطا فرما دے گا۔ یہ فرض کی 1 رکعت قطع نہ جانے دیں، تکبیر تحریمہ بھی نہ جانے دیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقامات پہ براق سے اترے ہیں اور 5 مقامات میں نوافل پڑھے ہیں، اور آپ نے جو نوافل پڑھے ہیں اس کو 2 رکعت پڑھا ہے، 2 رکعت سے کم آپ نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اس سے لمبا سفر، اس سے مختصر وقت میں آج تک دنیا میں نہ کسی نے کیا ہے اور نہ ہی کسی نے کرنا ہے۔ تو جب سفر بہت لمبا ہو اور وقت بہت مختصر ہو تو پھر نماز چھوٹی سے چھوٹی پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان 5 مقامات پہ 2 رکعت پڑھنا اور کسی ایک مقام پر بھی 1 رکعت نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے ہاں کم از کم جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، کم از کم نماز 1 رکعت نہیں ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے 1 رکعت شروع کر رکھی ہے نا کہ 8 تراویح پڑھ لو 1 وتر پڑھ لو، نہ یہ کام نہ کریں، کم از کم نماز کی رکھتے کتنی ہیں؟ 2، اس کا خیال فرمائیں۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں اور بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام مقتدی بنے ہیں۔ یہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز آپ کی جسمانی ہے اور باقی انبیاء کی نماز بھی جسمانی ہے۔ یہ بات میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، آج بعض لوگ غلط فہمی کے اندر ڈال رہے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کی روحانی نماز تھی، آپ کی بھی روح تھی، باقی انبیاء کی بھی روح تھی، یہ آپ کا جسم تھا، باقی انبیاء کی روح تھی۔ نہ، آپ کا بھی دنیا والا جسم مبارک تھا اور باقی انبیاء علیہ السلام کا بھی دنیا والا جسم مبارک تھا۔ آپ نے جماعت کرائی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں ان حقیقت الصلاۃ بالاشباح دون الارواح، نماز کی حقیقت یہی ہے کہ جسم نماز پڑھے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ اس کا معنی آپ کا بھی جسم تھا دنیا والا اور باقی انبیاء کا بھی جسم تھا دنیا والا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب لوگ دھوکہ دینے کے لیے، شبہ ڈالنے کے لیے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام کا دنیا والا جسم تھا تو تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنی قبروں میں ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر تم کہتے ہو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ادھر تم کہتے ہو انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں حضور پاک کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر انبیاء جہاں تھے تو قبروں میں کون تھا؟ اگر قبروں میں انبیاء ہیں تو یہاں کون ہے؟ یہ اس لیے شک پیدا کرتے ہیں تاکہ عام کا ذہن بن جائے عوام کا کہ یہ قبر میں تو جسم تھے اور یہاں جسم نہیں تھے بلکہ نبیوں کی روحیں آئی تھی اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں آپ ذہن میں رکھو، ہم ان سے پوچھتے ہیں جو سوال آپ نے ہمارے اوپر کیا، توجہ رکھیں، یہی سوال آپ کے اوپر بھی ہے
کیوں؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے اجسام قبور میں ہیں تو تم کہتے ہو کہ انبیاء کی روحیں جسم کے اندر نہیں ہیں بلکہ وہ علیین کے اندر ہیں۔ تو ہمارا سوال یہ ہے اگر انبیاء کی ارواح علیین کے اندر ہوتی ہیں تو یہاں نماز کون پڑھ رہا تھا؟ اگر یہ روحیں تھیں تو علیین میں کون ہے؟ اگر علیین میں روحیں تو پھر یہاں کون ہے؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ اب اس سے دوڑنے کے لیے کہہ دیں گے نہیں جی نبیوں کا قبر تو جسم میں ہوتا ہے، روح علیین میں ہوتی ہے، اور یہاں جس میں مثالی آ گیا تھا۔ اس سے دوڑنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ جس میں مثالی آ گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر جس میں مثالی آ گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں روح مثالی آ گئی تھی، آپ جسم میں مثالی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اجسام یہ دنیا والے تھے، باقی جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے کئی بار عرض کیا، ایک ساتھی نے مجھے فون اٹک سے کیا اور مجھے کہتا جی انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ کون سے جسم تھے؟ میں نے کہا دنیا والے۔ کہتا جی وہ تو قبروں میں پھر کون ہوتا ہے؟ اگر وہ قبروں میں ہوتا ہے تو یہاں کون تھا؟ اگر یہ وہ تھے تو قبروں میں کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں، تو جب قبروں میں زندہ ہیں تو پھر یہاں کون تھا؟ اگر یہ وہی نبی ہے پھر قبروں میں کون تھا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے اٹک۔ میں نے پوچھا آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے راول پنڈی۔ میں نے کہا آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مجھے کہتا ہے جی سچ کہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں جھوٹ ہے۔ مجھے کہتا ہے جی سچ ہے۔ میں نے کہا سچ کیسے ہے؟ آپ رہتے کہاں پر ہو؟ اٹک۔ پڑھتے کہاں پر ہو؟ پنڈی۔ میں نے کہا جب اٹک میں رہتے ہو تو پنڈی بھی کیسے پڑھتے ہو؟ اگر پنڈی میں پڑھتے ہو تو پھر پنڈی میں رہتے ہو نا۔ مجھے کہتا نہیں میں رہتا اٹک میں ہوں، پڑھنے کے لیے پنڈی کیا ہوں۔ میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس آئے تھے۔ اب اس میں الجھن کی کون سی بات ہے؟ آدمی رہتا اور جگہ پر ہے، جاتا اور جگہ پر ہے، یہ تو پوری دنیا میں چلتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں جائیں، بندے پوچھتے جی کیا کر رہے ہو؟ عمرہ۔ کہاں رہتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کہتا مکہ رہتا ہوں جی، میں سرگودا رہتا ہوں۔ کوئی بندہ پوچھے آپ رہتے سرگودا یا عمرہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا جی رہتا سرگودا ہوں، عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آیا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام رہتے قبروں میں اور نماز کے لیے بیت المقدس آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں مدینہ منورہ کی طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ جب میں گیا لیلۃ المعراج کو تو ایک سرخ ٹیلے سے گزرا، وہاں ایک قبر تھی، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اس کا پتہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ہم نے کہا دو باتیں الگ ہیں، فرق سمجھنا۔ ایک ہے قبر میں موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا، اور ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر کھڑے ہو کے دیکھ لینا۔ تو معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا معجزہ ہے یا نبی پاک کا دیکھ لینا معجزہ ہے؟ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا نہیں ہے، معجزہ یہ ہے کہ قبر کے اوپر مٹی موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو معجزہ نماز پڑھنا نہیں تھا بلکہ معجزہ آپ کا دیکھ لینا تھا۔ تو ہمارا عقیدہ قبر میں نماز پڑھنے کا ہے، ہمارا عقیدہ قبر میں دیکھنے کا نہیں ہے کہ ہر وقت قبر میں دیکھ لیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر تشریف لے گئے، اس طرح میں مسئلہ پورا کر لوں، پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھی دنیا والا تھا اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنے دنیا والے جسموں کے ساتھ تھے، تو چلو باقی سارے نبی چھوڑو، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ادھر آپ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ کہتے ہو بیت المقدس میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر آپ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چھٹے آسمان پہ حضور ملاقات فرما رہے ہیں،
تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے ایک جگہ پر ہوں گے نا، 3 جگہ پر تو نہیں ہوں گے۔ اس کا معنی ہے کہ ایک جگہ پر خود تھے اور 2 جگہ پر جس میں مثالی تھا۔ تو لوگ بڑی جلدی قائل ہوتے ہیں بات تو ٹھیک ہے، بات تو بڑی ٹھیک ہے، اور شبہات کو ڈالنے سے بندہ علامہ نہیں بنتا، شبہات کو ختم کرنے سے بندہ علامہ بنتا ہے۔ وہ میری گل سمجھ آئی تو میں نے کہا بات سمجھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ سوال کریں، میں پوچھتا ہوں مجھے تو جواب نہیں ملتا، شاید آپ کو مل جائے۔ میں نے کہا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس تھے تو تمہارا سوال ہے کہ قبر میں کون تھا؟ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام۔ ہمارا سوال ہے قبر سے باہر کون تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو پیچھے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا ہمارا سوال ہے کہ مصلی پر کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7ویں چھٹے آسمان پر گئے تو تمہارا سوال ہے جی یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہم نے کہا جو ملاقات کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تمہارا سوال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ہے تو 3 جگہوں پہ کیسے؟ ہمارا سوال ہے کہ حضور ایک ہے تو 3 جگہوں پہ کیسے؟ جو جواب آپ دو گے وہی جواب ہمارا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبر کے پاس تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں تھے اور پھر چھٹے آسمان پر تھے۔ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے قبر میں تھے، پھر مسجد اقصیٰ میں تھے، پھر چھٹے آسمان پہ تھے۔ وہ جی وہ کیسے؟ ہم نے کہا یہ کیسے؟ کہ یہ تو حضور کا معجزہ ہے۔ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ نبی دنیا سے چلا جائے، نبی کی شریعت منسوخ ہوتی ہے، نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی۔ نبی کی شریعت منسوخ ہوتی ہے، نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے یہاں نبی تھے، قبر کے اندر ہے تو وہاں بھی آپ نبی ہیں، وہاں کون سا وہ نبی نہیں ہے؟ نبوت وہاں بھی رہتی ہے۔ اس لیے کوئی اور بات ہے تو وہ بتاؤ جو بندے کو سمجھ تو آئے نا، اور جس کا جواب نہ بن پڑے۔ اب چلے ایک مسئلہ میں درمیان میں عرض کر دوں، پھر اہم بات ہے میں وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا، گجرانوالہ کی بات ہے، میں بیان کے لیے گیا، نوشہرہ ورقہ، وہاں بیٹھا تھا تو 3-4 اکٹھے ہو کے آ گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم 4 جائیں گے تو ڈر جائے گا، یہ اکٹھے ہو کے آئے تو میں ہنستا ہوں، اور وہ ان کو حیرانگی ہوتی ہے بھی یہ ہنستا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ہنستا ہوں تمہاری جہالت پہ، تم خام خواہ ذہن بنا کے پھرتے ہو بھی ڈر جائیں گے اور دوڑ جائیں گے۔ خیر وہ بیٹھ کے مجھے کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے معراج پہ دیکھا کہ جو زنا کرنے والے مرد اور عورت تھے ان کے سامنے سڑا ہوا گوشت موجود ہے، وہ کھا رہے ہیں اور تازہ گوشت کو استعمال نہیں کر رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی بیوی موجود ہے اور اس کے باوجود حرام کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اگلے اور پچھلے حصے سطر پر تھوڑا سا کپڑا لگا ہوا تھا اور باقی یہ بیل کی طرح پتھر اور زقوم کھا رہے تھے۔ یہ کون ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خون کی نہر ہے اور اس کے اندر غوطے لگ رہے ہیں، اس کنارے پہ جاتا ہے وہاں پتھر لگتا ہے، اس کنارے پر جاتا ہے پھر وہاں پتھر لگتا ہے، ادھر آتا ہے پھر پتھر لگتا ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ جی سود خور ہیں، اس قسم کے۔ اچھا کچھ لوگوں کو دیکھا ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے اپنا زبان، چہرہ اور یہ چیر رہے اپنے سینے کو، یہ کون ہیں؟ یہ غیبت کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ بد عمل علماء اور وائسین ہیں۔ اب بات سمجھنا، مجھے کہتا ہے یہ سارا منظر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یہ جہنم کا منظر تھا نا، جہنمی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، جہنمی منظر ہے۔ اچھا وہ کہتا ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ عذاب ہوتا ہے جسم کو، ہم کہتے ہیں جسم کو عذاب نہیں ہوتا، روح کو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اوپر گئے تھے یا نیچے گئے تھے؟ میں نے کہا جی اوپر گئے تھے، تو جسم تو نیچے ہوتا ہے۔ اگر یہ جسم کو عذاب ہوتا تو پھر نیچے ہوتا نا، آپ تو اوپر گئے ہوئے ہیں، اس کا مطلب کہ جسم کو عذاب نہیں ہوتا بلکہ روحوں کو عذاب ہوتا ہے۔ میں نے کہا تو سوال کر کے صحیح پھنسا ہے، تو اس سے نکل نہیں سکتا۔ مجھے کہتا ہے جی کیسے؟ میں نے کہا عذاب نیک روح کو ہوتا ہے یا بد کو؟ کہا جی بد کو۔ میں نے کہا سجین میں یا علیین میں؟ کہا جی سجین میں۔ میں نے کہا سجین اوپر ہے یا نیچے ہے؟ کہا جی نیچے ہے۔ تو میں نے کہا پھر اوپر کس کو عذاب ہو رہا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اوپر گئے تھے یا نیچے گئے تھے؟ جی اوپر گئے تھے نا، اور عذاب کہاں دیکھ رہے ہیں؟
اگر تمہارے کہنے کے مطابق عذاب اوپر دیکھیں، اوپر تو علیین ہے، سجین تو 7 زمینوں سے نیچے ہے، پھر عذاب کسی ہو رہا تھا؟ اب اس کا علم تو ختم ہو گیا، انہوں نے تھوڑا سا رٹا ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بیٹا اب اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتیں کہ آپ نے کہاں دیکھا۔ ایک روایت ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا۔ یہ جو راستے میں دیکھا یہ سفر اوپر کا نہیں تھا، زمین کا تھا۔ تو اب زمین پہ دیکھا نا، اور جسم کہاں پر ہے؟ زمین پہ۔ اس کا معنی ہے کہ جسم میں عذاب ہو رہا ہے جو کہ جسم ہے، جسم کو ہو رہا ہے جو کہ زمین پر ہے۔ اور دوسری روایت کہ آپ جب یہاں نہیں، آپ نے اوپر دیکھا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جن کو دیکھا وہ اوپر تھے۔ 2 باتیں، ایک ہے جن کو دیکھا وہ کہاں تھے، ایک یہ کہ جس نے دیکھا وہ کہاں تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں جن کو دیکھا وہ اوپر تھے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ بری روحیں اوپر نہیں جاتی، وہ نیچے ہوتی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے مطابق مان لیجیے کہ آپ نے اوپر دیکھا ہے، اس کا معنی دیکھنے والا اوپر تھا، جن کو دیکھا وہ نیچے تھے، خدا نے پردے ہٹا دیے، نیچے دیکھا تو جہنم والے ہیں، اوپر دیکھا تو جنت والے ہیں۔ اس میں تو الجھن کی بات ہی کوئی نہیں نا، اللہ یہ کون ہے؟ یہ جنت والے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ جہنم والا ہے۔ تو جب پورا عالم ہی بدل گیا، حجابات ہی ختم ہو گئے، تو پھر سوال کرنا بے سور ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہل السنت والجماعت، احناف، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب اس جسم کو ہوتا ہے جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ کس کو ہوتا ہے؟ اس جسم کو جس کے ساتھ روح کا تعلق۔ فرق اتنا ہے کہ قبر میں عذاب پہلے روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے بس۔ اور میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آدمی سویا ہو تو ایسے ڈر کے اٹھ جاتا ہے، پوچھو کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے سانپ کاٹ رہا تھا۔ اب یہ سانپ جسم کو کاٹ رہا ہے یا روح کو؟ سانپ روح کو کاٹتا ہے اور ڈرتا جسم ہے۔ اسی طرح قبر میں مسلط سانپ روح پہ ہوتا ہے، لیکن روح کا تعلق جو کہ جسم سے ہوتا ہے تو جسم بھی اس عذاب کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اب ایک مسئلہ سمجھ لیں، میں کئی بار عرض کرتا ہوں، یاد رکھ لیں نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ادنا، نمبر 2 اوسط، اور نمبر 3 اعلیٰ۔ ادنا نماز امام بھی امتی اور مقتدی بھی امتی، اوسط اور درمیانی نماز امام نبی اور مقتدی امتی، اعلیٰ نماز امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی۔ وہ نماز کہ جس میں امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہوں، وہ صرف ایک نماز ہے جو مسجد اقصیٰ میں ادا کی گئی ہے۔ اور اس مسجد اقصیٰ والی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اور جو پیچھے مقتدی تھے ان نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اور ان کے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ اگر پڑھتے بھی تو تب پڑھتے جب ان کو ملی ہوتی، جب ملی ہی نہیں تو پڑھتے کیسے؟ اس کا معنی امام قرآن والا ہے اور مقتدی تورات والا، جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے۔ امام قرآن والا ہے، مقتدی انجیل والا جس میں سورۃ الفاتحہ، امام قرآن والا مقتدی زبور والا جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں، امام قرآن والا مقتدی صحیفے والا جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں۔ تو سب سے اعلیٰ نماز نبیوں والی یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو امام فاتحہ پڑھے اور مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ آگے جواب ملتا ہے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو ان کے راستے پر چلو جن پر میں نے انعام کیا۔ اللہ جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ ہمیں جواب ملتا ہے من النبیین، سب سے پہلے طبقہ وہ نبیوں کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے قیامت کے دن اگر اللہ فرمائیں وہ تمام مقتدی کھڑے ہو جائیں کہ جنہوں نے باجماعت نماز پڑھی اور امام کی وجہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام پہلے کھڑے ہوں گے اور ہم بعد میں کھڑے ہوں گے، اور جہاں پر وہ جائیں گے وہاں پر ہم جائیں گے۔ میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، دنیا میں اتنا بڑا بے ادب طبقہ کوئی نہیں ہو سکتا جو نبیوں پر فتوے لگاتا ہو۔ ایک ہے امت پر فتوے لگانا اور ایک ہے نبیوں پر فتوے لگانا۔ سب سے بڑا بے ادب طبقہ وہ ہے جو نبیوں پر فتویٰ لگائے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی
اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ فتویٰ ہمارے اوپر بعد میں لگاتا ہے، اللہ کے نبیوں پر پہلے لگاتا ہے۔ تو جو شخص نبیوں کے خلاف فتویٰ لگائے وہ باادب ہوتا ہے یا بے ادب ہوتا ہے؟ بولو، بے ادب ہوتا ہے نا۔ اب آپ میری بات کو سمجھ لیں اچھی طرح، باوجود اس کے کہ میں غیر مقلدین کو نہایت پرلے درجے کا بے ادب سمجھتا ہوں، توجہ رکھنا، نہایت اور پرلے درجے کا بے ادب سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے قتل کا قائل نہیں ہوں، اس کے باوجود بھی ان کو ڈنڈے مارنے کا قائل نہیں ہوں۔ ہم نے آج تک ان کے خلاف نہ کبھی گولی چلائی ہے، نہ کبھی ڈنڈے چلائے ہیں، نہ کبھی مارا ہے، اور نہ ہی کبھی ہمارا ذہن ہوا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنا اور بات ہے اور کسی کو مارنا اور بات ہے۔ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں۔ اس لیے میں، میرا ادارہ، میری جماعت، ہمارے شاگرد، ہمارے مرید، ہمارے خلفاء، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمارا چیلنج ہے، ایک بندہ ایسا ثابت کرو جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہو اور کبھی اس نے ان کے خلاف ڈنڈا بھی استعمال کیا ہو۔ گولیاں مارنا تو بڑے دور کی بات ہے نا، اس سے زیادہ اعتدال کے ساتھ کام کیا ہو سکتا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو غلط سمجھنا اور ہے اور کسی کو مارنا کیوں؟ ہمارا بڑا موٹا سا اور سیدھا سیدھا پلان ہے کہ بھئی علمی طور پہ کام ہم کریں گے اور قانون کی مخالفت کرے تو اس کا کام گورنمنٹ کرے۔ علم ہمارے ذمہ ہے، دلائل ہمارے ذمہ ہیں، باقی قانونی کارروائی حکومت کے ذمہ، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جو غلط کرتا ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے، اور جو صحیح کرتا ہے قانون کو چاہیے کہ اس کو شاباش دیں۔ ہم صحیح کرتے ہیں تو ہمیں شاباش دو، اور وہ صحیح کرتے ہیں تو ان کو شاباش دو۔ میں اس لیے کہتا ہوں جب میں 3 ماہ کی نظر باندھوں تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب ٹھیک نہیں ہے، اور جب وہ 6 ماہ کی نظر باندھوں تو پھر وہ کیسے ٹھیک ہے؟ ان کی نظر بندی تو ہم سے بھی آگے نکل گئی ہے نا۔ تو یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے دلائل فضول سے بنا رکھے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس لیے بار بار یہ بات گزارش کر رہا ہوں، دلائل کی حد تک ہم اپنے عقائد کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں سب کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں اور بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، اور میں کھلے عام عرض کرتا ہوں، نہ اس میں جھجکتا ہوں، نہ اسے شرماتا ہوں، نہ اسے گھبراتا ہوں۔ ہم اس ملک میں فساد کے قائل نہیں ہیں، رد الفساد کے قائل ہیں۔ فساد کے قائل ہیں، رد الفساد کے بولتے نہیں ہو۔ اب میں دیکھتا ہوں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ پریشان بھی ہوتے ہیں اور کھل کے بات بھی نہیں کرتے۔ ہمارا بڑا کھلا موقف ہے، اس ملک میں جو قتل و غارت کرے اس کو الٹا لٹکاؤ، اس ملک میں جو غلط کام کرے اس کو سزا دو، قانون آئین کو توڑے اس کو جیل میں ڈالو، اس کو قبر میں ڈالو، تمہاری مرضی ہے۔ ہم فساد والے نہیں، ہم کون ہیں؟ بولو ہم کون ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں اس وقت جو رد الفساد آپریشن کیا جا رہا ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ کرتے ہو؟ جو کرتے ہاتھ کھڑے کرو۔ کوئی تھوڑا کرتے ہیں، کوئی تھوڑا کرتے ہیں، جو کرتے ہیں کھلا ہاتھ کھڑا کیا کرو نا، جھجک دے کس لیے ہو؟ میں یہ بات کیوں کہتا ہوں؟ جب چھوٹی سی گرفتاری ہوتی ہے پھر ڈرتے بھی ہیں، اور میں تمہیں وہ راستہ دیتا ہوں کہ تمہاری گرفتاری نہ ہو تو وہ بہتر ہے نا۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور بار بار یہ بات کہتا ہوں، آپ میری باتوں کو توجہ سے سمجھا کرو، اور میں یہ بات بار بار آپ سے کہتا ہوں، میری بات سمجھو۔ یہ میرا جملہ یاد رکھو، ہم اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں اور قانون کو توڑیں گے نہیں۔ اسلام کو چھوڑیں گے تو جہنم ملے گی، قانون کو توڑیں گے تو جیل ملے گی۔ میں چاہتا ہوں ہمارے مرید، ہمارے شاگرد دنیا میں جیل میں نہ جائیں اور موت کے بعد جہنم میں نہ جائیں، اس لیے اسلام کا بھی خیال کریں اور قانون کا بھی خیال کریں۔ یہ بڑی آسان سی ترتیب ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ آپ سے دنیا میں بھی اچھا کام لے، اللہ پاک موت کے بعد بھی اچھی جگہ عطا فرمائے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی پالیسی واضح ہونی چاہیے۔ پالیسی میں دو نمبر، آپ مجھے جو کہو آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کو کھلے عام بیان کرتے ہیں، ہم اس میں لگی لگی سے کام نہیں لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر کتنے انبیاء سے ملاقات کی؟ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام نے آسمان سے ہجرت کی اور زمین پر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آئیں گے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔
نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف یہودی آپ کے قتل کی تدبیریں بنائیں، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف یہودی ہوں گے، قتل کی تدبیریں بنائیں گے، اور اللہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پہ ملاقات کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ظلم اپنے بھائیوں نے کیا، ایک وقت آیا کہ آپ نے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آپ پر ظلم آپ کے خاندان نے کیا، ایک وقت آئے گا حضرت یوسف کی طرح آپ اپنے خاندان کو معاف کریں گے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات۔ یہ جو لکھنا ہے نا خط، یہ حضرت ادریس کی ایجاد ہے، اور بادشاہوں کو خط یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط لکھنے والا کام حضرت ادریس نے شروع کیا ہے، اور بادشاہوں تک اس پیغام کو لکھ کر پہنچانے والا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام 5ویں آسمان پر، ان سے ملاقات ہے۔ کیوں؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں اور نبی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے لوگوں نے بچھڑا بنایا، اس کی پوجا کی، اور بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو بالآخر قتل ہونا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ نے بتوں کی پوجا کی، اور بالآخر بدر میں ان کو قتل ہونا پڑے گا۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام کا جہاد کیا ہے، شام کا سفر کیا ہے، اور فتح ان کے جانے کے بعد شام ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سفر فرمائیں گے، اور فتح شام آپ کے جانے کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہے۔ کیوں؟ ابراہیم آپ کے جد امجد ہیں، ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں۔ ان کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام کے جو لخت جگر ہیں اسحاق، اور لخت جگر اسماعیل۔ اسحاق کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی ہے، اور اسماعیل کی اولاد بنو اسماعیل کہلائی ہے۔ ان میں سے کئی نبی تھے، ان میں ایک نبی آیا، تو ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں۔ سب سے آخر میں ملاقات ان سے کرائی ہے۔ حکیم الامت تھانی فرماتے ہیں اگر یہ یاد رکھنا ہو کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات کی تھی تو یہ لفظ یاد کر لو، آیاہما۔ کیا لفظ ہے؟ آیاہما۔ بس اس آیاہما، الف سے حضرت آدم، عین سے حضرت عیسیٰ، یا سے حضرت یوسف، الف سے حضرت ادریس، ہا سے حضرت ہارون، میم سے حضرت موسیٰ، اور پھر آخر میں الف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ آپ کو یاد رہ جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے۔ یہ سدرہ وہ جگہ ہے جسے کہتے ہیں بیری، لیکن یہ ان بیریوں کی طرح بیری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان والا وہ درخت بنایا ہے۔ نیچے کے مور وہاں رکتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، اوپر کے مور وہاں رکتے ہیں، پھر نیچے آتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، اور آپ عرش تک پہنچے ہیں، اور اللہ کی خدمت میں جا کے عرض کیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے ہیں۔ التحیات للہ، اے اللہ میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، والصلوات، میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، والطیبات، میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے پھر 3 تحفے ملے ہیں۔ السلام علیکہ، میرے زبانی سلام آپ کے لیے ہیں، ورحمۃ اللہ، آپ کے بدن پر رحمتیں میری طرف سے آپ کے لیے ہیں، وبرکاتہ، اور اپنے مال میں برکتیں میری طرف سے آپ کے لیے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا ہے۔ میں اس موقع پر آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص آیا، اور اس نے اگر امام سے خدمت میں عرض کیا، ایک مسئلہ پوچھا، بواوٍ او بواوین، ایک واو کے ساتھ یا 2 واو کے ساتھ؟ امام صاحب نے فرمایا بواوین، 2 واو کے ساتھ۔ اس نے کہا بارک اللہ فیکا کما بارک فی لا ولا، اللہ آپ میں ایسے برکت دے جیسے لا اور لا میں برکت دی ہے۔ وہ چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت نہ ہمیں سوال سمجھ آیا، نہ آپ کا جواب سمجھ آیا،
نہ اس کی دعا سمجھ آئی، البتہ آمین ہمیں سمجھ آئی کہ آپ نے کیا فرمایا۔ امام صاحب فرمانے لگے، اس نے مسئلہ پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، التحیات دو قسم کا منقول ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، دو واو ہے نا، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والا التحیات ہے، اور ایک التحیات منقول ہے جس میں دو واو نہیں ایک واو ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا ہے ابوابن او بوابین، میں التحیات کون سا پڑھوں، ایک واو والا یا دو واو والا؟ میں نے کہا بوابین، دو واو والا۔ پھر اس نے مجھے دعا دی ہے، قرآن کریم میں ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے زیتون کے درخت کی بات فرمائی ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا درخت ہے کہ اس جیسا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ اس نے کہا اللہ آپ کی ذات میں، علم میں ایسی برکتیں دے جیسے لا والا زیتون والے درخت میں برکت دی ہے، اس جیسا مشرق اور مغرب میں درخت نہیں ہے، آپ جیسا مشرق اور مغرب میں کوئی امام نہ ہو۔ میں نے کہا آمین، میں نے اس پر آمین کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام جیسا امام دنیا میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ تو خیر میں اس پہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس نے پھر اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے آپ نے فرمایا اللہ مجھے تو ہو گیا، میری امت کا کیا بنے گا؟ آگے پھر امت کے لیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر یہ امت کے لیے۔ یہاں اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے اذان دیتے ہیں، تو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، ان کلمات کے ساتھ ہم صلاۃ نہیں پڑھتے۔ ایک شخص مجھ سے یہ بات پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب آپ اذان سے پہلے ان کلمات کے ساتھ صلاۃ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے، پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا اس لیے نہیں پڑھتے کہ جس سے محبت ہو اور جس کو بندہ بڑا سمجھ کے محبت، ایک ہوتی ہے محبت چھوٹے سے شفقت والی، ایک ہوتا ہے بڑا جس سے محبت عظمت والی ہو، عظمت والی محبت بڑے کے ساتھ ہو تو دور سے اس کو یا کہہ کے پکارنا یہ خلاف ادب ہے، اس لیے ہم یا کہہ کے نہیں پکارتے، آپ کی عظمت کے خلاف ہے۔ اس نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اب تو آپ یا کے ساتھ پکارتے ہیں، تو اذان سے پہلے ہم کہیں تو خلاف ادب ہے، اور تم نماز میں ایھا النبی کو تو یہ ادب ہے۔ میں نے کہا بالکل یہ ادب ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب اللہ فرمائیں تو اپنے نبی کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مدثر اٹھیے اور آپ دعوت کا کام کریں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اٹھیے تہجد پڑھیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں سے کہو پردہ کرو، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، پڑھتے یہی لفظ ہیں، لیکن ہم اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ اٹھیں اور دعوت دیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یا پیغمبر اٹھے اور اپنے بیویوں سے پردہ کرائیں، ہم حکم دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا جب ہم کہتے ہیں؟ یہ سمجھو، جب اللہ اپنے نبی سے فرمائیں یا ایھا المزمل، اللہ خطاب فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، یا ایھا المدثر، اللہ خطاب فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اللہ خطاب فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا المزمل، ہم حکم نہیں دیتے، جو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا ہے وہی خطاب نقل کرتے ہیں۔ جب اللہ فرمائے یا ایھا النبی تو نبی پاک کو حکم دیتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں یا ایھا النبی ہم اللہ کے خطاب کو، توجہ رکھنا، نقل کرتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو اللہ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا ہے،
اور جب ہم اتحیات میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، ہم اللہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتے بلکہ اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے حضور پاک کو خطاب کرنا یہ بے ادبی ہے، اور اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے اللہ کے خطاب کو نقل کرنا یہ بے ادبی نہیں بلکہ یہ ادب ہے، یہ بے ادبی نہیں بلکہ ادب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ ہے، اللہ کی حضور پاک سے گفتگو ہوئی ہے، وہ میرے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے اوپر اعتراض ہے، کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ، اے محمد میرے قریب ہو جاؤ۔ اب غیر مقلدین جی کہتے ہیں عرش پہ بلا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ادنو منی یا محمد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عرش پر ہیں، تبھی تو فرماتے ہیں میرے قریب ہو جاؤ۔ ہم نے کہا عرش پہ بلا کے ادنو کہنا اگر یہ قریب ہونے کی دلیل ہے تو اللہ ہمیں فرماتے ہیں اسجد، سجدہ کرو۔ سجدے کا معنی یہ نہیں کہ عرش پہ آؤ، فضل الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی زمین پر لگاؤ، کیوں؟ اقترب، تاکہ میرے قریب ہو جاؤ۔ تو اگر عرش پہ بلا کے حضور کو ادنو فرمانا یہ عرش پہ ہونے کی دلیل ہے تو سجدہ کروا کے اقترب ہمیں کہنا یہ فرش پہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضور کی شان کے مطابق عرش ہے، ہماری حیثیت کے مطابق فرش ہے، انہیں عرش پہ بلا کے ادنو فرمایا، ہمیں سجدہ فرش پہ کرا کے اقترب فرمایا، پتہ چلا عرش پر بھی ہے فرش پر بھی، پتہ چلا فرش پر بھی ہے عرش پر بھی ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے معراج کے متعلقہ کچھ گفتگو عرض کی ہے تاکہ کچھ باتیں آپ کے علم کے اندر آ جائیں اور اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو پختہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے عقائد بھی ٹھیک فرما دے، اللہ تعالی ہمارے مسائل بھی اہل سنت والجماعت کے مطابق بنا دے۔